بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ذرا سوچئے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کیسا لگا ہوگا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کیسی خوشی ہوئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ جل جلالہ اسے قرآن سکھا دیجئے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کیا سوچتے ہوں گے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کل ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ جلالہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے معلوم ہوا کہ وہ تو یہ خود ہے، یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے شل ہاتھوں میں تو بجلی دوڑ گئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ہوگا کہ اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کیا جذبات ہوں گے جب انہوں نے تبوک کی جنگ کے لیے جانے والی فوج کو مکمل سامان فراہم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے آج جو کچھ کیا اس کے بعد کچھ بھی اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ یا ابو موسیٰ اشعری نے پھر قرآن کی تلاوت کیسی کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش تم مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں کل تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ اور صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کیا سوچتے ہوں گے کہ جن کے سر کے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا تو صرف وہ ہی سیاہ رہ گئے جب ان کے باقی بال بڑھاپے میں سفید ہو گئے۔ اور انصار کی خوشی کا کیا عالم ہوا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمام لوگ ایک راستے پر چلے اور انصار دوسرے راستے پر تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اور انصار کیسا فخر کرتے ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی ہے۔ اور صدیق رضی اللہ عنہ کے جذبات کیا تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بنا لیتا۔ اما عائشہ کا دل تو دھڑکنا بھول ہی گیا ہوگا جب رسول اللہ نے ان کے نام کے ساتھ جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کے آنسو کیا تم گئے ہوں گے جب رسول اللہ نے انہیں سے فرمایا کہ اے بلال مجھے وہ عمل تو بتاؤ جس سے تم سب سے زیادہ امید رکھتے ہوں گے۔ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ اور عمر بن خطاب کو کیسا محسوس ہوا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت چاہی اور آپ نے دربان سے فرمایا کہ اسے داخل ہونے دو اور جنت کی بشارت دو۔ اور اب ذرا تصور کریں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہیں گے، تم جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے، اس وقت ہم کیا محسوس کریں گے؟ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں۔